بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 253 اور یہاں سے تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ان میں سے کچھ کو کچھ پر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا. اور رفع بعضهم درجات، اور دوسرے کچھ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کے درجات کو بلند کیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، پاکیزہ روح کے ذریعے. ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، اور اگر اللہ چاہتے تو قتال نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن، سو ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما قتتلوا، اور اگر اللہ چاہتے تو وہ قتال نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اور لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور طالوت اور بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر کیا. تو اسی مناسبت سے اب اس آیت میں تمام رسولوں کے متعلق بات کی. طالوت علیہ السلام کے لشکر میں داؤد علیہ السلام تھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کر دی. اور اس سے پچھلی جو آخری آیت ہم نے پڑھی 252 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حوالہ دیا کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام واقعات انبیاء کے اور اتنی باریک تفاصیل جو بتائی جا رہی ہیں، ان کا مقصود کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ آپ کی رسالت کی ایک دلیل ہے کہ اس طرح کی معلومات اتنے سینکڑوں سال اور ہزاروں سال پہلے کے واقعات اور اتنی قریب کی اور اتنی جو پرسنل باتیں ہیں اور جو خفیہ جو مشورے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. تو یہ واقعات کا بیان کرنا، قرآن کریم میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس میں جہاں اور بہت ساری نشانیاں، بہت سارے اسباق اور دروس ہمیں ملتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کا بیان اپنے رسول کی رسالت کی صداقت کو بھی اس سے واضح کیا ہے. ان واقعات کا بیان اپنے رسول کی رسالت کی صداقت کی وضاحت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، تمام رسول مراد ہیں. ان میں سے کچھ کو ہم نے دوسروں پر فضیلت دی، یعنی کچھ ایسے رسول تھے جو دوسرے رسولوں سے افضل تھے. یہ تمام انبیاء اور رسول یہ باقی تمام مخلوقات سے افضل ہیں، تمام انسانوں اور جنوں سے افضل ہیں. پھر اس کے بعد رسولوں میں بھی درجہ بندی ہے. رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو بلند درجہ دیا اور کچھ رسولوں کو وہ درجہ عطا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں سے کچھ کو ایسی فضیلت سے نوازا جو دوسروں کو فضیلت نہیں دی، اور پھر اس کی مثال بھی دی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کے متعلق فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ
موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص کلام کیا۔ ویسے تو وحی کے ذریعے تقریباً تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کے ساتھ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا وہ ذرا الگ تھا۔ اس طرح سے کلام کسی اور رسول کے ساتھ نہیں کیا کہ ان کو وہ درخت کے پاس بلایا گیا جہاں ان کو آگ نظر آ رہی تھی، تو وہاں اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے سو آپ غور سے سنیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ خاص کلام تھی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اسی طرح کچھ انبیاء کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے، یعنی ان کو کوئی اور فضیلت اور خصوصیت دی، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت اور یہ معجزہ بخشا کہ وہ ان بیماریوں کا علاج کرتے تھے صرف مریض پر ہاتھ پھیر کر، جو بیماریاں لا علاج تھیں اس وقت، جیسے جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، نہ آج ہے اس کا علاج، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی، وہ دیکھنے لگتا۔ اسی طرح کوڑ کا علاج کرتے، کوڑ کہتے ہیں ایسی بیماری کو جس میں پورا جسم وہ زخمی جیسے ہوتا ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے، پورا جسم زخم کی طرح اس میں سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے یا پیپ بہہ رہی ہوتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور جسم پورے کا پورا گل جاتا ہے، اس کا علاج کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں پھونکتے اور وہ زندہ ہو جاتا، پرندہ مٹی سے بناتے اور پھونک مارتے تو اس میں اللہ تعالیٰ روح پیدا کر دیتے اور وہ زندہ ہو کے اٹھ جاتا۔ تو یہ کچھ معجزات ان کو دیے جو باقی انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملے۔ تو تمام انبیاء اور رسل میں 5 رسول ایسے ہیں جو باقی تمام سے افضل ہیں، ان کو اولو العزم رسل کہا جاتا ہے، اولو العزم۔ تو ان میں جناب سیدنا نوح علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ہمارے رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ان 5 میں بھی آگے درجہ بندی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ اور نوح علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فضیلت دی اور یوں درجہ دیا، اور یہ درجہ بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے۔ ان آیات میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہمیں جس طرح سے اللہ پر ایمان رکھنا لازم ہے، اور اللہ پر ایمان تب تک مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے متعلق ہم علم حاصل نہ کریں، اسی طرح سے بالکل رسولوں پر ایمان بھی تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم رسولوں کے متعلق بھی وہ باتیں نہ سیکھ لیں، نہ جان لیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رسولوں پر ایمان ہے، اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو رسولوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار کر دے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، کسی ایک رسول نبی کا انکار کر دے، وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ رسولوں میں سے، انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی شان میں کوئی نازیبا بات کہہ دے جانتے بوجھتے ہوئے، تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے۔ تو اب ان پر ایمان ہم کیا لے کے آئیں گے؟ ایمان کیا ہوگا؟ کیا دل میں اعتقاد و نیت کیا ہوگی کہ میں رسولوں پر ایمان لایا؟ تو وہ جو چیز ہے جس پر ہم ایمان لائیں، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے۔ اور ان میں جو بنیادی چیزیں وہ یہ ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ تھے،
یہ باقی تمام لوگوں سے ہٹ کر تھے۔ سب سے بڑی فضیلت ان کے متعلق یہ تھی کہ اللہ نے ان کی طرف وحی کی، اس کے بعد یہ لوگ سچے تھے، پاک باز تھے، ان میں کوئی خیانت، کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک یہ کہ یہ انبیاء اور رسل تمام کے تمام شہروں کے رہنے والے تھے، دیہات میں سے کوئی بھی ایک بھی نہیں تھا، شہروں کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح ایک چیز ان میں یہ پائی جاتی ہے کہ تمام انبیاء اور رسل وہ مرد تھے، خواتین میں کوئی بھی نبیہ یا کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہوئی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو یا جنہیں رسول یا نبی بنایا ہو۔ اسی طرح سے وہ انبیاء جن کی تفصیل بتائی گی ہم ان پر ایمان لائیں گے تفصیل کے ساتھ، اور جن کی تفصیل نہیں بتائی گی ہمیں ان پر ایمان لائیں گے ہم مجمل طریقے سے، یعنی مختصراً۔ اور تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ تفصیل ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزات دیے، ان کے واقعات کو بار بار بیان کیا۔ تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ انبیاء پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ اور مزید جن انبیاء اور رسول علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے قرآن میں، تو اس میں بہت بڑے بڑے اور بڑے ہی اہم اسباق ہیں ہمارے لیے کہ ان لوگوں نے زندگیاں کیسے گزاری، ان لوگوں نے دشمنوں اور اپنے مخالفین کے مقابلے میں کس طرح سے استقامت اور صبر کیا، اللہ کی راہ میں آنے والی تکالیف کو کس طرح سے برداشت کیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت اور فرمانبرداری کی، اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو سرخرو کیا۔ تو بڑے واقعات ہیں ان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پورے قرآن میں اس کا ایک حصہ جو واقعات پر مشتمل ہے، سابقہ انبیاء کے احوال پر مشتمل ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جوں نشیب و فراز آتے گئے، جوں حالات کی خرابی اور اس طرح کی چیزیں آتی گئیں، تو ساتھ ہی آپ پر وحی کر دی جاتی، کسی نہ کسی رسول نبی کا ذکر آپ کے سامنے رکھا جاتا، ان کی زندگی کے کسی پہلو کو ڈسکس کیا جاتا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جائے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی واضح نشانیاں دیں، وأیدنہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کس کو کہتے ہیں؟ روح القدس عمومی طور پر زیادہ تر مفسرین یہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام کو لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے تائید کی۔ جبریل کی تائید کیا ہے؟ جبریل کی تائید یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اور اسی طرح باقی تمام امور میں انبیاء علیہ السلام کی وہ تائید کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یعنی ان کو سکھاتے بھی تھے، اور مخالفین کے خلاف بھی ان کی مدد کرتے، ان کا دل مضبوط کرتے، ان کو تسلی دیتے، اور ان کی خیر خواہی کرتے، ہمدردی کرتے۔ یہ جبریل علیہ السلام کی تائید ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی معجزات کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی عطا کی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو باتیں ہیں، یہ جو سابقہ آیات گزری ان کا اختتام ہے، اور آگے جو نیا موضوع شروع ہونے والا ہے اس آیت کے بعد، اس کی ابتدا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔